الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب اهل الجنة الحسن والحسين رضی اللہ عنہما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور ہماری اس محفل کی رونق، ہمارے اس اسٹیج پر جلوہ افروز موقر معزز مہمانان اعظام و تمام برادران اسلام، نوجوانان اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خالق و مالک نے ہم سب کو آج کی یوم حسین کے نسبت سے اس مبارک و مقدس محترم و معظم مکرم و مشرف اعلیٰ و ارفع احسن و اجمل طاہر و مطہر اجلاس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. پھر اس کے بعد کائنات کی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہستی امام المرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، آج ہم سب جس عظیم المرتبت جلیل القدر شخصیت کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، حق اور سچ تو یہی ہے کہ جو بچہ نبی کے سر اور سینے پر اور نبی کے پیٹ اور پیٹھ پر کھیل کر بڑا ہوا ہو، جوان ہوا ہو، اس کی تعریف و توصیف کا کون حق ادا کر سکتا ہے؟ جو بچہ کبھی نبی کے کندھوں پر سوار ہو کر، کبھی ممبر رسول پر بیٹھ کر پروان چڑھا ہو، جس کے گھر میں بھی جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر خادم بن کر حاضر ہوتا ہو، اس بچے کی، اس نوجوان کی عزت اور عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جس گھرانے کی، جس اہل بیت کی طہارت کی شہادت قرآن دیتا ہو، جس امام حسین کی قربانی کی گواہی اور شہادت زبان نبوت دیتی ہو، اس نوجوان، اس امام حسین کی قربانیوں کا تذکرہ کون کر سکتا ہے؟ جو ساری انسانیت کے سردار سید الاولین والآخرین کے نواسے ہوں اور جن کے باپ اولیاء اتقیاء اصفیاء کے سردار ہوں، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو اور جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، ان کی فضیلت کو، ان کی عزت اور عظمت کو کون سی زبان ہے
اور کس زبان میں وہ طاقت ہے کہ ان کی تعریف و توصیف، ان کے فضائل اور خزائل کو بیان کیا جا سکے۔ جو ساری کائنات جس اہل بیت پر، جس گھرانے پر، جس خاندان پر درود پڑھتی ہو، وہ خاندان ہماری تعریف، ہمارے بیان، ہمارے خصائل کا محتاج نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی سخاوت کے، جن کی شجاعت کے چرچے زمین اور آسمان پر ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ کون شہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، جسم ہے کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا۔ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس نوجوان کی شہادت پر خدا کی خدائی ناز کرتی ہو، یقیناً وہ ہمارے تعریف کا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، جب سے دنیا وجود میں آئی آج تک ایسی عظیم اولاد پیدا نہیں ہوئی، نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ یہ کائنات کا سب سے معزز اور قیمتی خون ہے، آل رسول کے خون کا ایک ایک قطرہ ساتوں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ اس خون کو خاک کربلا میں بڑی بے دردی سے بہا دیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ آئیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آوان و انصار نے، محبین نے، متعلقین نے منع کیا، گزارش کی، امیر المؤمنین الکوفی لا یوفی، کوفے والوں نے کبھی وفا نہیں کی، کوفے والے ہمیشہ بے وفا رہے، خدا را آپ اپنے ارادے کو بدل دیجئے، آپ اپنا سفر رد فرما دیجئے۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو۔ میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے اپنے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی اہل بیت کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی اہل بیت کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، واقعہ کربلا یقیناً بڑا دردناک ہے، بڑا خوفناک ہے، بڑی اذیتناک ہے۔ یقیناً یہ امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے شجاع اور بہادر انسان کے لیے ہی یہ ساجتا تھا، یہ ان کے لیے سازگار تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے
حق اور باطل کے درمیان اپنے خون کی سرخی سے جو سرخ لکیر کھینچی ہے، اور کربلا کے میدان میں حق اور باطل کے درمیان جو واضح فرق پیدا کیا ہے، یاد رکھیے یہ شہادت، یہ قربانی نام و نمود کے لیے نہیں تھی، یہ قربانی اقتدار اور منصب کے لیے نہیں تھی، یہ قربانی عزت اور عظمت کو بڑھانے کے لیے نہیں تھی۔ کربلا کی یہ جنگ اقتدار کی نہیں بلکہ اقدار کی جنگ ہے۔ کربلا کی یہ جنگ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، یہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان کی لڑائی، جنگ اور مقابلہ ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں اپنی جان پیش فرما کر خاک کربلا سے، میدان کربلا سے امت کو یہ پیغام دیا ہے، امت کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ دیکھو میری ایک بیعت 72 جانثاروں کے جان کی حفاظت کر سکتی ہے، میری ایک ہاں آل رسول کے خون کو بہنے سے بچا سکتی ہے، لیکن میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ مال کی چمک، دولت کی کھنک، عہدے اور منصب اور اقتدار کی ہوس مسلمان کے ضمیر کو خرید نہیں سکتی، مسلمان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا تو ظالم کی تائید ہو جاتی، ظلم کو بڑھاوا مل جاتا۔ دوسرا پیغام میں خاک کربلا سے، میدان کربلا سے قیامت تک کی انسانیت کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو نہ ظلم کرو، نہ ظالم بنو، نہ ظالم کا ساتھ دو، ظالم بھی نہ بنو، ظلم کا ساتھ بھی نہ دو۔ امام حسین نے سر کٹا کر یہ پیغام دیا ہے کہ حق کے لیے یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے یہ سر کبھی جھک نہیں سکتا۔ یہی کردار لے کر آج ہم سب کو یہاں سے باہر جانا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے پر حسینیت کو ہمیں قائم رکھنا ہے، حسینی کردار کو اپنا کر زندگی گزارنا ہے۔ آج یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں، آج سارا عالم اسلام ظلم و جور کی چکی میں پس رہا ہے۔ اللہ کی قسم حسین کی ضرورت کل بھی تھی، حسین کی ضرورت آج بھی ہے، حسین کی ضرورت آئندہ بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بہت سارے ہمارے مہمانوں نے غزہ کے ان مظلومانہ صفاقانہ واقعات کا ذکر کیا اور لٹتی پٹتی شہید ہوتی اس قوم کو، اس امت کو یاد کیا۔ اللہ کی قسم آج امت کے لاکھوں بچے جام شہادت نوش کر گئے کہ ان کو کفن دفن بھی نصیب نہ ہوا۔ آج غزہ کا ہر بچہ حسین کا انتظار کر رہا ہے۔ آج فلسطین کی، غزہ کی ہر عورت زینب کا انتظار کر رہی ہے۔ آج غزہ کے وہ مظلوم پیاسے بچے امت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہو سکے تو ہمارے رہنما محسن امت آیت اللہ خمینی صاحب کی جانب سے جو ہمارے معزز مہمان آئے ہیں ان کی میں توجہ چاہوں گا۔ پچھلے 1-1.5 مہینے میں آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک نصیب ہوئی تھی، دل بہت مسرور ہوئے تھے۔ اسرائیل پر ہونے والا ہر حملہ مسلمانوں کے دلوں کو خوش کر رہا تھا۔ آج پھر سے امت
ایران سے یہی توقع رکھتی ہے. آج پھر سے امت ہمارے رہبر رہنما آیت اللہ خمینی سے یہی امید رکھتی ہے. ہو سکے تو ہمارے اس پیغام کو پہنچانا. آج غزہ کے بچے انتظار کر رہے ہیں. خاک کربلا کے واقعات، یوم عاشوراء محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی داستان اور کہانی